ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له صدق الله العظيم. جھوٹی سیاستوں کا اداکار کون ہے؟ جھوٹی سیاستوں کا اداکار کون ہے؟ مارا ہے جس نے گاندھی کو وہ غدار کون ہے؟ ہو کر شہید دیش پہ عبدالحمید نے دنیا کو یہ بتایا کہ وفادار کون ہے. محترم سامعین، 15 اگست 2026 کو آزاد ہندوستان نے اپنی عمر کے 79 مرحلے طے کر لیے ہیں، لیکن جنہوں نے خواب گرامست لوگوں کو جھنجھوڑ کر آزادی کی راہ کا راہرو بنایا اور برطانوی استعمال کے مقابلے میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے پھانسی کے پھندوں کو چوما اور سینوں پر گولیاں کھا کر شہیدان قوم و ملت کی فہرست میں اپنا نام سنہرے حروف سے نقش کرایا. آج انہی علماء کی مخلصانہ خدمات کو ملک کی تاریخ سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا اور وہ مسافر جو اس کفن بردوش قافلے میں سر راہ آ کر شامل ہو گئے تھے، ان کو قافلے کی قیادت کا تاج پہنا دیا گیا. ہمیں دوسروں پر زیادہ افسوس اور نہ ان سے گلے کرنے کا موقع ہے، مگر خود ہمارا اپنے اسلاف کے ساتھ کیا معاملہ ہے. یہ سوچنے کی بات ہے کہ آج مسلم اسکولوں میں جو آزادی کے نام پر جو پروگرام ہوتے ہیں، ان میں وہی تاریخ دہرائی جاتی ہے جو 79 سالوں میں از سر نو مدون کی گئی. ہم خود ہماری موجودہ نسل کو اس علماء اسلام کے کارناموں سے روشناس نہیں کراتے، بلکہ اور آگے بڑھ کر تاریخ کے حوالے سے یہ کہے کہ ہم نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جتنا خون بہایا ہے اتنا پسینہ بھی دوسری قوموں نے مل کر نہیں بہایا ہوگا. جس کے خون کی سرخی نے ملک کے ماتھے سے غلامی کے داغ کو دھویا اور قربانیوں کے ایک طویل سلسلے کے بعد ملک آزادی کی نعمت سے سرفراز ہوا. محترم سامعین، یہ ایک سوال ہے کہ اس ملک کو آزادی دلانے کے لیے کس نے کیا دیا اور کیا کیا، جس کا جواب صرف صاف ذہنیت کے ساتھ مطالعہ کرنے سے ہی مل سکتا ہے. مگر میں پوچھتا ہوں کہ وہ کون تھا جس نے یہ کہا کہ غلامی کے 1000 سالہ زندگی سے آزادی کا ایک لمحہ بہتر ہے؟ وہ کون تھا جس کی موت پر انگریز خوشی سے اچھل گیا اور زمین پر ٹھوکر مار کر کہا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے؟ وہ کون تھا جس نے سلطنت برطانیہ کے ایوان میں اپنی دھواں تقریر سے کوہرم مچا دیا، جس کو دنیا محمد علی جوہر کے نام سے جانتی ہے؟ ذرا تاریخ سے پوچھو کہ شاملی کے میدان میں کون لڑا؟ کیا سراج الدولہ کو تم بھول گئے؟ کیا ٹیپو شہید تم کو یاد نہیں؟ کیا بہادر شاہ ظفر اور اسیران مالٹا اور کالے پانی کی سزائیں کاٹنے والے بھی تم کو یاد نہیں؟ کیا امام الہند کو تم بھول گئے؟ کیا دشمن کے ٹینکوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جانے والے اور تختدار پر لٹک جانے والے اشفاق اللہ بھی تم کو یاد نہیں؟ برطانوی فیلڈ مارشل رابرٹ نے اپنی کتاب ہندوستان 41 سال میں لکھا ہے کہ صرف 1857 میں ہی 27,000 مسلمانوں کو پھانسی دی گئی اور قتل عام میں جو مارے گئے ان کا تو شمار ہی نہیں. اس انگریز کے خلاف 1803 میں سب سے پہلے اپنے ہونٹوں کو حرکت دینے والے اور ان کے خلاف فتویٰ دینے والے شاہ عبدالعزیز تھے، جنہوں نے ملک کو دارالحرب قرار دیا تھا. یہ ایک ناقابل واقعہ ہے کہ مسلمانوں نے ہی اس ملک کو آزادی کی نعمت سے سرفراز کرایا. مسلمانوں کی یہ قربانیوں کا صلہ ہے کہ آج ہمارا ملک آزاد ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سے وطن پر دوستی کا سوال کیا جا رہا ہے، مذہبی آزادی چھینی جا رہی ہے اور مسلم پرسنل لا میں ترمیم کی جا رہی ہے. ہم اپنی جانوں کی بھیٹ دے دیں گے مگر اٹل خدائی قانون اور لازوال قرآنی دستور مسلم پرسنل لا میں ترمیم نہیں ہونے دیں گے. سامعین کرام، آج بھی ہم کھلے الفاظ میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے ملک سے محبت ہے، اس کے ذرے ذرے سے پیار ہے. وطن کی مشکلات اور مسائل کا مسلمانوں کو دکھ درد ہے، اور کیوں نہ ہو بڑی محنت اور کوششوں کے بعد ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو انگریزوں کے قبضے سے آزاد ہوا. اللہ تعالی ہم سب کو اس سرزمین پر آخری سانس تک اسلام کے ساتھ زندہ رکھ. آخر میں ایک شعر پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ میں قدا سبھی کا ہے قدم قدم بہم چلے، یہ میں قدا سبھی کا ہے قدم قدم بہم چلے، ہمارے ساتھ تم چلو تمہارے ساتھ ہم چلے، نہ ہم سے دور تم چلو نہ تم سے دور ہم چلے، یہ دوستی کا وقت ہے نبھا کے ہم قدم چلے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.